اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں آپ کا میزبان محمد اورنگزیب، اور آ، آپ کی خدمت میں امریکہ کے اسٹیٹ نیو یارک سے آپ کے ساتھ مخاطب ہوں۔ میری جو گفتگو ہے اس کا موضوع آج ریاست جموں و کشمیر میں جو 15ویں ترمیم کے سلسلے میں جو ہلچل مچی ہوئی ہے اس کے بارے میں ہے۔ اس سے پہلے موضوع کی طرف جاؤں، میں آپ کو اپنا تعارف کرانا چاہتا ہوں۔ میرا تعلق ریاست جموں و کشمیر اور اس وقت جو حالیہ آزاد کشمیر ہے اس سے ہے، اور ڈسٹرکٹ کوٹلی سے اور تحصیل چڑوئی سے تعلق ہے۔ میرا جو اس وقت میں امریکہ کے اسٹیٹ نیو جرسی میں مقیم ہوں، اور میرا تقریباً لاسٹ 15-20 سال سے امریکہ میں ایک میڈیکل پروفیشن میں اپنی خدمات سر انجام دے رہا ہوں، اور کشمیر کے جو حالات ہیں ان پہ اکثر میری ڈیفرنٹ کانفرنسز میں، ڈیفرنٹ جلسوں میں، ڈیفرنٹ پروگرامز میں جاتا رہتا ہوں، اور جو کرنٹ سچویشن ہے اس کے بارے میں کافی آگاہ ہوں۔ تو اس سلسلے میں آپ کشمیری بہن بھائیوں سے اور کشمیری مظلوم ریاست کے مظلوم لوگوں سے میں کچھ بات کرنا چاہتا ہوں۔ جو بات آپ سب عیاں ہیں کہ یہ 15ویں ترمیم کے بارے میں ہے، اور 15ویں ترمیم جو آزاد جموں و کشمیر میں امپلیمنٹ ہونے جا رہی ہے، بلکہ اس کا مسودہ جو اسمبلی میں پیش کرنے سے پہلے ہی انہوں نے اس کو نامنظور کر دیا، اور اس میں نامنظور کرنے میں میرے اس آزاد خطے کے حکمرانوں کا کوئی ہاتھ نہیں ہے۔ وہ تو میرے آزاد خطے کے جتنے بھی حکمران ہیں، یا جتنی بھی سیاسی پارٹیاں ہیں، یا جتنے بھی لوگ اس وقت کنٹرول کر رہے ہیں، وہ تو جولی پھیلا کے کھڑے ہیں کہ ایک کہتا ہے کہ یہ جائے تو اس کے بعد میں آ جاؤں، دوسرا کہتا ہے کہ یہ جائے تو اس کے بعد وہ جو اپنا کیا کہتے ہیں اس کو ٹوکری لے کے کھڑا ہے کہ ہمیں کچھ جو ہے نا وہ بھیک میں مل جائے، اقتدار مل جائے بھیک میں۔ تو اس کے لیے سارے جتنے بھی سیاسی جماعتوں کے حکمران ہیں، سیاسی جماعتوں کے لوگ ہیں، وہ کھڑے ہیں۔ اگر ایک پیچھے ہوگا تو دوسرا، ایک کو نکال دیں گے تو دوسرا اس سے آگے ہوگا۔ میں آج اخراج تحسین پیش کرتا ہوں آزاد کشمیر کی غیور عوام کو، آزاد کشمیر کے ہر مکتبہ فکر سے تعلق رکھنے والے لوگوں کو، ہر سیاسی پارٹی کے کارکنوں کو، کہ جنہوں نے اس مشکل دور میں جب یہ 15ویں ترمیم کا شور و غل شروع ہوا تو لوگوں نے سڑکوں پہ نکل آئے۔ میں پلندری کے عوام کا دل کی تھا گرہ سے شکریہ بھی ادا کرتا ہوں، اور ان کو خراج تحسین بھی پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے سب سے پہلے 15ویں ترمیم پہ آواز اٹھائی۔ میں اخراج تحسین پیش کرتا ہوں کوٹلی کے غیور عوام کو، میں اخراج تحسین پیش کرتا ہوں باغ کے غیور عوام کو، میں اخراج تحسین پیش کرتا ہوں مظفر آباد کے ان نوجوانوں کو، ان بچوں کو، ان ماؤں کو، ان بہنوں کو جنہوں نے اس کے خلاف آواز بلند کی، اور وہ آج کے حکمران جو آزاد کشمیر میں اس وقت حکومت پاکستان کی طرف سے مسلط ہیں، انہوں نے اس کو سڑکوں پہ نکلے اور اس قانون کو 15ویں ترمیم کو ریجیکٹ کر دیا۔ یہ صرف ممکن اس لیے ہوا ہے کہ آپ لوگ باہر نکلے ہیں۔ میں اخراج تحسین پیش کرتا ہوں میرپور کے عوام کو، بمبر کی عوام کو، پورے آزاد کشمیر کی عوام کو میں اخراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ ہر جگہ انہوں نے جلسے جلوس کیے، ہر جگہ انہوں نے، اور اس کے بعد میں جو آزادی پسند تنظیمیں ہیں ان کو میں اخراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے اس پہ آواز اٹھائی، اور اپنے حق کے لیے بغیر کسی خوف و خطر کے انہوں نے اعلان کیا اور جلوس نکالے۔ اور یہ پاکستان کے جو ٹاؤڈ ہیں، میں ان کو ٹاؤڈ کے سے زیادہ اور سخت لفظ استعمال کوئی بھی نہیں کر سکتا، کہ یہ جو ٹاؤڈ ہیں انہوں نے اس قرارداد کی اسمبلی میں پیش ہی نہیں کی، اور وہ اس سے پہلے جھوٹ بولتے رہے ہیں کہ اسمبلی میں کوئی قرارداد 15ویں ترمیم منظور ہونے نہیں جا رہی۔ 15ویں ترمیم ہے کیا؟ 15ویں ترمیم ایک ایسا مسودہ ہے جس میں آزاد کشمیر کے حکمرانوں کے لیے
एक बुरी खबर है कि उनका जो आज़ाद कश्मीर में जो थोड़ा बहुत कंट्रोल है, जो डमी कंट्रोल है, वो भी ख़त्म हो जाएगा। वो कम्प्लीटली, दूसरे अल्फाज में मैं ये कह सकता हूँ कि उसको पाकिस्तान के का सूबा बना दिया जाएगा, उसको पाकिस्तान के साथ हिलाक कर दिया जाएगा, जो कश्मीरी किसी भी सूरत में कबूल नहीं करते। मैं इस मौके पे इखराज तहसीन पेश करता हूँ जनाब डॉक्टर तोकीर गिलानी साहब को, कि उन्होंने एक ऐसी मनज़म कैंपेन शुरू की जिसमें आम लोगों, चाहे वो किसी भी पार्टी से हैं, किसी भी नज़रिए से हैं, लेकिन उन्होंने आम लोगों को साथ मिला के एक ऐसी तहरीक शुरू की जिसकी वजह से आज ये पाकिस्तानी नजात हुक्मरान जो हमारे ऊपर मुसलत है कश्मीरी, उनको उन्होंने इसको असेंबली में पेश ही नहीं किया। और इतनी खटाई से और इतने अपने आंखों को खुश करने के लिए वो झूठ बोलते रहे हैं कि जी नहीं, कोई करारदाद पेश हो ही नहीं रही। जो हमारे इस वक्त के वजीर आजम हैं, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि ये जो राग एजेंट हैं, जो 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 आज़ादी पसंद तंजीमें हैं, ये राग एजेंट से राह से फंडिंग लेते हैं। मैं उनसे एक सवाल करता हूं कि आप तो पाकिस्तान के एजेंट हैं, वो तो हर एक किसी को पता है, और इस तरह के इल्ज़ाम लगा के आप अपनी कुर्सी बचा सकते हैं। लोगों के दिलों से आज़ादी का जो जज्बा है वो कभी भी नहीं निकाल सकते। और ये आज़ादी का जज्बा आज से 70 साल जो कश्मीरी हुक्मरान, जिनको जिनको मैं बताऊँ आपको कि कोई भी उनको याद नहीं करता, उनने पैसा भी कमाया, उन्हें रियासत को वसाइल को भी लूटा, ये रियासत की हिफाजत भी नहीं की, और जो बेस कैंप का किरदार था वो भी अदा नहीं किया, और आज उन हुक्मरानों को कोई भी याद नहीं करता। मेरे भाई, जिनका उन फैमिली से तल्लक है, जिससे वो ये हमारे जितने पुराने सियासतदान थे, वो जिन फैमिलियों से थे, वो आज भी उनको डिफेंड करने में लगे हुए हैं कि नहीं, कि उन्होंने सही किया था। मेरे भाई, आपके बुजुर्गों में गलतियां हुई हैं, हमारे बुजुर्गों से गलतियां हुई हैं, इन गलती को सुधारने का टाइम है। आज आप देख सकते हैं कि पूरा कश्मीर एक पेज पे आ गया है। वो कौन सा पेज है? वो आज़ादी का पेज है कि हमें इन हुक्मरानों से जो हमारे वसाइल लूट रहे हैं, और ये जो 15वीं तरमीम है, इसमें तो बिल्कुल अख्तियारात का खात्मा हो जाएगा। आप अपनी मर्जी से फाइनेंस मिनिस्टर नहीं चूज कर सकते, अपनी मर्जी से कोई भी आप काम आज़ाद कश्मीर में नहीं कर सकते। और आपके जो वसाइल पे कब्जा है, जो आपके डेमू पे कब्जा है, जो आपके पानियों पे कब्जा है, जो आपकी बिजली पे कब्जा है, जो आपके सियाती मकाम है, उन पे कब्जे की जो कोशिश की जा रही है, इसके खिलाफ आज के जो हुक्मरान हैं वो सोए हुए हैं। चाहे वो अपोजिशन पार्टी में हैं, चाहे वो हुकूमत में हैं, वो सब सोए हुए हैं। तो मेरी उन तमाम जो सुनने वाले हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि खुदा के लिए अपनी बरादरियों से बाहर निकल आएं, अपने कबीलियों से बाहर निकल आएं, और ये वक्त है कि हम आज़ादी की उस जदोजहद को मिलजुल के उसको कंप्लीट करेंगे। और ये वक्त हर कश्मीरी पे मुश्किल वक्त है कि हम इस दुनिया के तहजीब याफ्ता मुल्क में बैठे हुए हैं, तरक्की याफ्ता मुल्क में बैठे हुए हैं, और हम अपनी आवाज़ बुलंद कर रहे हैं, लेकिन जो मजलूम लोग वहाँ पे बैठे हुए हैं, उनकी आवाज़ कोई भी नहीं सुनता। उनको वोट देने का हक नहीं है, उनको इलेक्शन लड़ने का हक नहीं है। मैं आज़ादी पसंद तंजीमों की बात कर रहा हूँ। उनका इलेक्शन लड़ने का हक नहीं है, उनको वोट देने का हक नहीं है, उनको अच्छी नौकरी लेने का हक नहीं है। अगर वो ये जो शिक है कि इलाके पाकिस्तान के अलावा कोई भी बंदा इलेक्शन नहीं लड़ सकता, उसके लिए ज़रूरी है कि वो इस शिक पे अमल पैरा होकर ये कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, और उसके बाद इलेक्शन के लिए एलिजिबल है। ये कश्मीरियों के साथ सरासर ज्यादती है, ये कश्मीरियों के साथ सरासर जुल्म है। उसके लिए हम जो ओवरसीज कश्मीरी हैं, जो कश्मीरी लोग बाहर बैठे हुए हैं, मैं पूरे कश्मीर की बात कर रहा हूँ, उनका ये हक है, और इस माँ धरती पे कर्ज है कि वो अपनी आवाज़ बुलंद करें, अपने मुल्क के लिए, अपने लोगों के लिए, इस इस माँ धरती के लिए अपनी आवाज़ बुलंद कराएं। और ये जो हुक्मरान हैं, चाहे वो इंडिया नवाज हैं, चाहे वो पाकिस्तान नवाज हैं,
ان کو ایک بات ذہن نشین کر لینی چاہیے کہ تاریخ میں ان کا نام غداروں میں شامل ہوگا. تاریخ کبھی بھی ان کو اچھے الفاظ میں یاد نہیں کرے گی. یہ اپنے مفاد کے لیے اسلام آباد میں ان کے تلوے چاٹتے ہیں. اور جو نیا وائسرائے ہمارے اوپر مسلط کیا ہے، جو قمر زمان قاہرہ ہے، یہ کشمیریوں کے ساتھ انتہائی ظلم ہے کہ پاکستان کا ایک کرپٹ ترین انسان، پاکستان کا ایک بدتمیز ترین انسان، اس کو آزاد کشمیر میں کشمیر کونسل کا چیئرمین مقرر کر کے اس کو ہمارے اوپر مسلط کیا گیا ہے. اس سے پہلے جو انتہائی شرمناک پہلو ہے، جو کشمیریوں کو کسی بھی صورت میں، وہ لٹو والا تھا، اس کو مسلط کیا گیا تھا. اس سے پہلے ایک مذہبی جو نام نہاد مذہبی مولانا صاحب تھے، ان کو مسلط کیا تھا. اور یہ کون مسلط کرتا ہے؟ یہ حکومت پاکستان مسلط کرتی ہے. میں آج آرمی کو اور جو اسٹیبلشمنٹ کے ادارے ہیں پاکستان کے، ان کو میں کہتا ہوں کہ آج کشمیریوں کو اپنے آمنے سامنے کھڑا نہ کریں. آج کشمیریوں کو آپ ساتھ ملا کے ان کے ساتھ کام کریں. آج کشمیریوں کو ان کے حقوق دے کے ان کو ساتھ ملایا جائے. ان کے لیے جدوجہد کرنی چاہیے. ان کے لیے ایک خوبصورت قسم کا پیکج دے کے ان کے حق کے لیے بات کی جائے. اور کشمیر جو مقبوضہ کشمیر ہے، اس کی آزادی کے لیے اپنا اہم کردار ادا کیا جائے. جو 70 سالوں سے کشمیریوں پہ ظلم و ستم ہو رہا ہے، اور جو یونائٹڈ نیشن میں قراردادیں ہیں، ان سے پاکستان خود ہی انحراف کر رہا ہے. اب وہ پاکستان نے جو 70 سال پہلے جو کیس انڈیا اور پاکستان لے کے گئے تھے، وہ دونوں ملکوں نے اس کی خلاف ورزی کی ہے. اور آج مظلوم کشمیری وہ دونوں ملکوں سے متنفر ہو گئے ہیں. اور یہ دونوں ملکوں کو اگر کشمیریوں کا کوئی درد ہے، کشمیریوں کا کوئی احساس ہے، تو اس کا ایک ہی حل ہے کہ وہ ان کو اپنے حق دیا جائے. ان کو اپنی آزادی کے لیے ان کو اپنا فیصلہ کرنے کی اجازت دی جائے. کشمیری صرف یہی چاہتے ہیں. ان کو اگر کشمیری چاہیں گے کہ ہم پاکستان کے ساتھ رہیں گے، تو دنیا کی کوئی طاقت ان کو نہیں روک سکتی. اگر کشمیری کہیں کہ انڈیپینڈنس لینا ہے، اور آج یہ دونوں ملکوں سے اتنا متنفر ہو چکے ہیں کہ وہ انڈیپینڈنٹ کی طرف سوچ رہے ہیں. انڈیپینڈنٹ ملک چاہتے ہیں، کشمیری آزادی چاہتے ہیں، اور کشمیر کے جو وسائل ہیں اسی سے کشمیریوں کا مستقبل وابستہ ہے. اور میں آج تمام جو پاکستانی، جو ہمارے ہم ان کو جن کو بھائی کہتے ہیں، اور ہمارے حقیقت میں بھائی بھی ہیں، جو مسلمان ایک دوسرے کے بھائی ہیں، تو اس رشتے کے ناطے سے میں آج ان کو ریکویسٹ کرتا ہوں کہ وہ کشمیریوں کو آزادی کے لیے بات کریں. بلکہ ان پہ کوئی بھی حکم مسلط کرنے سے ان کی دل آزاری ہوگی، وہ سڑکوں پہ نکلیں گے، وہ خون خرابہ ہوگا، اور آپ ان کے آمنے سامنے ہوں گے آپ کے ساتھ لڑنے کے لیے. کوئی بھی کشمیری کبھی بھی یہ نہیں چاہے گا کہ اس کا جو یہ حق ہے آزادی کا، یہ کوئی بھی سلب کرے. ہم کوئی نئی چیز نہیں مانگتے. میں اکثر یہ کہتا ہوں کہ ہم وہی آزادی مانگتے ہیں جس کے لیے علامہ اقبال نے جدوجہد کی، جس کے لیے سر سید احمد خان نے جدوجہد کی، جس کے لیے قائد اعظم محمد علی جناح نے جدوجہد کی. ہم اسی آزادی کی بات کرتے ہیں. آپ آزادی مانگیں انڈیا اور پاکستان کے لوگ، تو وہ آزادی ہے، وہ آپ وفادار ہیں. اور اگر کشمیری مانگیں تو کشمیری غدار ہیں. یہ دورہ معیار کیوں ہے؟ یہ دورہ معیار ختم ہونا چاہیے. اور کشمیریوں کو، میرے میرپور کے نوجوانوں کو، کوٹلی کے نوجوانوں کو، مظفر آباد کے نوجوانوں کو، باغ کے نوجوانوں کو، پنچ کے نوجوانوں کو، بمبر کے نوجوانوں کو آج یہ بات سمجھ آ گئی ہے کہ کشمیر کا واحد حل آزادی اور خود مختاری ہے. اس کے علاوہ کشمیریوں کے ساتھ 70 سالوں سے کوئی بھی ملک مخلص نہیں رہا اور مخلص جدوجہد نہیں کی. میں یہ بات یہ بھی سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے جو عوام ہیں، انہوں نے ہمیشہ کشمیریوں کا درد محسوس کیا. آج بھی کشمیری جو پاکستان میں ہیں، جو پاکستان کے شہری ہیں، جو پاکستان میں رہتے ہیں، ان کو کشمیریوں کا اتنا ہی درد ہے جتنا ایک عام کشمیر میں رہنے والے کشمیری کو ہے. اور پاکستان کے عوام کو اتنا ہی درد ہے جتنا کشمیر کے رہنے والے لوگوں کا ہے. اور میں کشمیر کے غیور عوام سے یہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ جس طرح آپ نے جدوجہد شروع کی، آپ اخراج تحسین کے مستحق ہیں، اور یہ جدوجہد جاری رکھیں.
اور ہم اور صرف کشمیری ہر لحاظ سے آپ کے ساتھ ہیں. میں ڈاکٹر توقیر گیلانی صاحب کو بھی سلام پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے اس اس جدوجہد میں اپنا اہم کردار ادا کیا، اور اس جدوجہد میں اپنے آپ کو اتنا منظم کیا، اپنے لوگوں کو اتنا منظم کیا کہ وہ کسی سے ڈکی چھپی بات نہیں ہے. اور میرے یہ کشمیر کے جتنے نوجوان ہیں انہوں نے اس اسٹرگل میں بڑا اہم کردار ادا کیا، اور اسی وجہ سے آج یہ قرارداد پیش نہیں ہو سکی اس میں. تو میں آپ تمام لوگوں سے ریکویسٹ کرتا ہوں، سب کشمیری بھائی ہیں لیکن جو آج بھی اپنی غلطی کا احساس نہیں ہے، جن کو آج بھی وہ کھانے پینے کے چکروں میں لگے ہوئے ہیں، آج بھی وہ ایسے فضول کاموں میں لگے ہوئے ہیں کہ وہ اپنے جو بڑے تھے انہوں نے غلطیاں کی ہیں ان کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں. جو آج کے حکمران غلطی کر رہے ہیں ان کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں. جو آج کے حکمران اپنی غلطیوں پہ ڈٹے ہوئے ہیں ان کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں. خدا کے لیے کشمیر کی آواز سنیں، کشمیر کے لوگوں کی آواز سنیں، کشمیریوں کا ساتھ دیں، اور انشاءاللہ ایک دن ہوگا. اور میں یہ بھی سمجھتا ہوں کہ آج جو یہ اسٹرگل شروع ہو گئی ہے یہ آزادی کی طرف ہمیں لے کے جائے گی. اور میرے جتنے بھی آزادی پسند تنظیموں کے لوگ ہیں، جتنے بھی ڈیفرنٹ پارٹیوں سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں، انہوں نے اس میں بڑا اہم کردار ادا کیا ہے. اور یہی کشمیر سب سے پہلے ریاست ہے تو سیاست ہے. ریاست اگر نہیں رہے گی تو سیاست کا تو تصور ہی ختم ہو جائے گا کہ آپ کس طرح سیاست کریں گے. اس لیے سب سے پہلے ریاست کو بچائیں. کشمیری کبھی بھی کسی بھی پارٹیشن کو قبول نہیں کریں گے. ہم جتنی مزاحمت حکومت پاکستان کی کرتے ہیں اتنی حکومت انڈیا کی بھی کرتے ہیں کہ دونوں ظالم ملک ہیں. انہوں نے کشمیر کے حقوق کو غصب کیا، انہوں نے کشمیر کو آزادی نہ دینے کا فیصلہ کر کے کشمیریوں کا اپنے خلاف کر لیا. کشمیریوں کا دل جو پاکستان کے ساتھ دھڑکتا ہے وہ اب دھڑکنا بند ہو گیا ہے. اب جو پرو پاکستانی لوگ تھے وہ بھی اس سٹرگل میں شامل ہو گئے ہیں. وہ یہ چاہتے ہیں کہ ہم بھی آزادی کی بات کریں. وہ جو کبھی بھی پاکستان کے ساتھ لڑنا نہیں چاہتے تھے، پاکستان کے ساتھ اچھے تعلقات چاہتے تھے، پاکستان کے لیے خیر خواہ تھے، پاکستان کے لیے اپنی تمام صلاحیتیں بروئے کار لاتے ہوئے پاکستان کی سلامتی، پاکستان کی آزادی کے لیے وہ کوشاں تھے، وہ آج متنفر ہو چکے ہیں. میرے ایک دوست نے یہ بھی کہا ہے کہ اگر وہ پاکستان جو اپنے صوبوں کو یونائٹ نہیں کر سکا، اس کو کشمیر سے الگ ہو جانا چاہیے. اپنی فوجیں واپس لے کے دنیا کو کہنا چاہیے کہ ہم اپنی فوجیں واپس لا رہے ہیں، اور انڈیا پہ دباؤ ڈالیں کہ وہ بھی اپنی فوجیں واپس لے کے کشمیریوں کو ایک خوبصورت ملک عطا کریں، اور جہاں کشمیری اپنی مرضی سے اپنے حقوق کے حفاظت کر سکیں، اپنی مرضی سے اس دنیا میں سروائیو کر سکیں. اور ذہین ترین قوم ہے جو کشمیری ہے، وہ ذہین ترین قوم ہے. وہ چاہے بیرون ملک ہے چاہے کشمیر میں ہے، انہوں نے لیکن یہ جو ٹوڈ ان پڑھ ٹوڈ ہیں، آزاد کشمیر کے جو حکمران ہیں، جو موروثی سیاست پہ بلیو رکھتے ہیں، کہتے ہیں میرا باپ نے یہ کیا، فلاں کے چاچا نے یہ کیا، فلاں کے تائے نے کیا، یہ میری برادری نے یہ کیا. ان پڑھ ترین لوگوں کو ہم اپنے سروں پہ بٹھا کے، اور جو وہاں کے عوام ہیں وہ چھوٹے چھوٹے مفادات کے لیے ان لوگوں کے جانسوں میں آ جاتے ہیں. میری آپ تمام نوجوانوں سے ریکویسٹ ہے، آج پڑھے لکھے نوجوان میں دیکھ رہا کہ مظفر آباد میں ہمارے ایک چھوٹے عزیز، اس نے بڑی خوبصورت سپیچ کی. اس نے کہا کہ کشمیر کشمیریوں کا ہے، کشمیر کا اصل وارث کشمیری ہیں. اور یہ مقبول بٹ شہید کا بھی نعرہ تھا، یہ امان اللہ کا بھی نعرہ تھا، یہ خالق انصاری صاحب کا بھی نعرہ تھا، یہ یاسین ملک کا بھی نعرہ ہے، اور یہ ڈاکٹر توقیر گیلانی صاحب کا بھی نعرہ ہے کہ کشمیر کشمیریوں کا ہے. کشمیر پہ حکومت کشمیری کریں گے، کشمیر پہ قانون کشمیر کا چلے گا، کشمیر پہ ظلم و ستم نہیں چلے گا. اور آج میرے ماؤں بہنوں کی، چاہے وہ انڈیا کی سائڈ پہ ہیں چاہے وہ پاکستان کی سائڈ میں ہیں، وہ ایک پیج پہ ہیں، وہ ہے آزادی کا. اور انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ یہ آزادی کا مشن، یہ آزادی کی سٹرگل انشاءاللہ کامیاب ہوگی. اس لیے کہ آج کشمیری شعور باشعور ہے، آج کشمیری پڑھا لکھا ہے، آج کشمیری کو ڈیفرنٹ سوشل میڈیا پہ ایسیس ہے، اپنے حصہ کا ہر کشمیری کام کر رہا ہے. اور
جب کشمیریوں کو اس شعور کے ساتھ، اور جب کشمیر کا نوجوان اٹھ کھڑا ہوگا، جب کشمیر کی بچیاں اٹھ کھڑی ہوں گی، جب کشمیر کی مائیں بہنیں اٹھ کھڑی ہوں گی، تو اس کشمیر کو آزادی سے کوئی نہیں روک سکتا۔ یہ جتنا بھی ظلم کر لیں، جتنی بھی سٹرگل کر لیں، یہ جو ہمارے کشمیر کے نوجوان ہیں جن کو جیلوں میں بند کر دیا گیا تھا کہ وہ اپنی آواز دبانے کے لیے، ان سے یہ آپ کشمیری ڈرنے والے نہیں ہیں اور نہ ڈریں گے۔ میری پاکستانی حکومتوں سے گزارش ہے، جتنی بھی حکومتیں آئی ہیں انہوں نے کشمیر کے لیے نہیں سوچا، کیونکہ ان کے اختیار میں کچھ نہیں ہے۔ جو پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں، جن کو عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ یہ تھرڈ امپائر کا کردار ادا کرتے ہیں، یہ سب انہی کا کیا درا ہے، اور جو کشمیر کے پہاڑوں پہ قبضہ کرنا چاہتے ہیں یہ وہی لوگ ہیں، یہ کوئی نئے لوگ نہیں ہیں۔ یہ کشمیریوں کے جو حقوق پہ، کشمیریوں کے پانیوں پہ جو قبضہ ہے، یہ انہی لوگوں کی وجہ سے ہے۔ اپنے مفادات کی خاطر وہ کچھ بھی کرنے کو تیار ہیں۔ جو کشمیر کے حکمران ہیں وہ تو جولیاں پھیلا کے کھڑے ہیں، وہ نمبر لگے ہوئے ہیں کہ اگر ایک کشمیری حکمران نہیں مانے گا، کسی بات پہ ڈٹ جائے گا، تو دوسرا جولی پھیلا کے کھڑا ہے کہ اس میں مجھے ڈال دیں، مجھے وزارت عظمیٰ چاہیے، مجھے صدارت چاہیے، مجھے وزارت چاہیے۔ وہ اپنی جولیاں پھیلا کے کھڑے ہیں۔ اور میرے کئی کشمیری بھائی یہ بھی کہتے ہیں کہ ان کو غدار نہ بولا کریں، ان کو غدار نہ بولیں تو اور کیا بولیں۔ انہوں نے کشمیریوں کے ساتھ 70 سال سے غداری کی ہے، اپنے مفادات کے لیے اپنی جائیدادیں بنائی ہیں۔ اسلام آباد میں جس بھی کشمیری کا اسلام آباد میں گھر ہے، جس بھی کشمیری حکمران کا اسلام آباد میں گھر ہے، وہ کشمیریوں کے خون پسینے کا پیسہ ہے، وہ کشمیریوں کا حق تھا جو ان پہ خرچ نہیں ہوا، اور لوگوں نے عالی شان گھر وہاں پہ بنائے، عالی شان۔ ان کو اگر کسی نے آواز اٹھائی تو اس کو آواز دبانے کے لیے ان کو ڈیفرنٹ قسم کے پلاٹ دیے گئے۔ اسلام آباد میں آپ کو پلاٹ دیں گے، گاڑیاں دیں گے۔ تو اس لیے یہ ان کو پتہ ہے کہ وہ یہ کشمیری 2-2 ٹکے کے لوگ ہیں، اور یہ چھوٹی سی چیزوں پہ بھی بک جائیں گے۔ ایک بڑا مشہور واقعہ ہے کہ ہمارے کشمیر کے حکمران، جن کو جب منگلہ ڈیم کی اپریزنگ کے لیے وہ آئے تو انہوں نے کہا کہ کشمیری کو کوئی اچھا سا پیکج دیں تاکہ یہ اس بات پہ احتجاج نہ کریں اور وہاں کے لوگوں کو کچھ ہونا چاہیے۔ تو جو حکمران اس وقت کے تھے انہوں نے کہا جی کہ آپ شروع کریں، ہمیں کچھ بھی نہیں چاہیے، آپ ہمارے پاس آ گئے ہیں، آپ ہمارے آقا ہیں، ہمیں جو چاہیے آپ کو وہ لے لیں، جو بھی ہوگا وہ ہم کنٹرول کریں گے، آپ کی مرضی کے خلاف کوئی بھی کام نہیں ہوگا، مجھے یہ 2 گاڑیاں دے دیں۔ آج یہ جو گاڑیوں کی سیاست ہے، یہ جو اقتدار کی سیاست ہے، یہ پچھلے الیکشن میں آپ نے دیکھ لیا۔ اسی طرح جو جتنے پہلے الیکشن ہوئے ہیں ان میں آپ نے دیکھ لیا، وہ جس کو چاہتے ہیں وہ نواز دیتے ہیں، جو ان کے تلوے چاٹتا ہے جا کے ان کو حکومت دی جاتی ہے۔ کشمیریوں کی رائے کی کوئی خیال نہیں کیا جاتا، کشمیریوں کی آزادی کا کوئی خیال نہیں کیا جاتا۔ جو مظلوم 70 سالوں سے اپنی جدوجہد کر رہے ہیں، جو کشمیری 70 سالوں سے اپنا جان کے نذرانے پیش کر رہے ہیں، اور شہداء کی قربانیاں آپ دیکھ لیں کہ کشمیر میں جتنی شہداء نے قربانیاں دی، وہ قربانیاں کسی سے ڈکی چھپی نہیں ہیں۔ میں عبدالحمید بٹ صاحب کو سلام پیش کرتا ہوں۔ جب وہ فوت ہوئے تو ان کے پاس کوئی بڑی گاڑی نہیں تھی، کوئی جائیدادیں نہیں تھی، وہ ایک عام لوگوں کی طرح وہ ہمارے پاس آتے تھے، اور یہ اصل کشمیر کے وارث ہیں، یہ اصل کشمیر کے لیے ہمدردی رکھتے ہیں۔ اور میں سلام پیش کرتا ہوں جو اوورسیز میں جو اسپیشلی سردار انور صاحب، وہ ہمیشہ کشمیر پہ خوبصورت قسم کی گفتگو کرتے ہیں، اور وہ کشمیریوں کو ان کا جو حق ہے وہ یاد دلاتے ہیں کہ یہ کشمیری تھے، یہ ان کا حق تھا، یہ ان کی ہسٹری تھی۔ اور جو پاکستانی حکمرانوں نے پاکستان کے آزاد کشمیر کے جو مفاد پرست حکمران ہیں، انہوں نے کشمیریوں کو ہمیشہ بیچا اور غلطیاں کی، اور کشمیر کے لیے کچھ نہ کر سکے، سٹینڈ نہیں لے سکے، کشمیریوں کے حق کے لیے سٹینڈ نہیں لے سکے۔ یہ کشمیری ہماری کیا حفاظت کریں گے؟ میری تمام آخر میں میرے کشمیری بہن بھائیوں سے، میرے کشمیر کے اوورسیز لوگ جو چاہے کسی بھی ملک میں رہتے ہیں، میری ان سے ایک
हमदर्दाना रिक्वेस्ट है कि अब तो जाग जाओ, अब तो जागने का टाइम हो गया है। अब तो ये अपने सरों से ये जो गुलामी का तोप है ये उल्टा दो। अब तो होश के नाखन लो और कश्मीर की आज़ादी के लिए अपना अहम किरदार अदा करो और सड़कों पे निकलो। और ये जो गुलाम हुक्मरान हैं, इनसे निजात हासिल करने का एक ही ज़रिया है कि हमें आज़ादी मिले। आज़ाद, मुकम्मल आज़ाद और खुद मुख्तार रियासत ही इस खिते की अमन और सलामती के लिए एक संग मेल की हैसियत रखता है। और हमें कश्मीरियों को खुद उठना पड़ेगा आज़ादी के लिए, खुद उठना पड़ेगा अपनी स्ट्रगल के लिए, अपनी जदोजहद के लिए। तो मैं तमाम लोगों का दिल की तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। मेरी जितनी भी बातें हैं ये सिर्फ कश्मीरियों के लिए हैं, और कश्मीरियों को ये वक्त आ गया है कि उठने का टाइम है और एक दूसरे से के साथ मिलजुल के काम करने का टाइम है। मैं इसी पे अपनी गुफ्तगू को ख़त्म करता हूँ, और मैं उम्मीद करता हूँ कि हर कश्मीरी, ये जो मेरे दिल की आवाज़ है, ये हर कश्मीरी की आवाज़ है, और हर कश्मीरी इसको पॉजिटिव तरीके से सोचेगा और कश्मीर के लिए नए सिरे से स्ट्रगल करेगा। अगर वो किसी पार्टी से भी है, किसी भी किसी भी बरादरी से है, वो बरादरी से हट के सोचे। और वो बरादरी का एक बंदा अनपढ़ है, जाहिल है, वो चाहे मेरी बरादरी का है, अगर वो गलत कर रहा है तो उसको सबको बोलने की ज़रूरत है। अगर मेरी पार्टी का बंदा कोई गलत करेगा, मेरे कश्मीर का कोई बंदा गलत करेगा, तो उसको दुरुस्त करने के लिए उसको बताने की ज़रूरत है, उस पर तनकीद करें। ये जमहूरी हक है, ये आप किसी की मुखालफत में नहीं कह रहे, ये आपका जमहूरी हक है। और आज़ाद कश्मीर और मकबूजा कश्मीर के लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि आज़ादी के लिए खड़े हो जाएं, और आज़ादी ही इस मसला कश्मीर का हल है। मैं आपसे इसी बात पे इजाज़त चाहता हूँ, और मैं हर कश्मीरी से रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस स्ट्रगल में अपना अपना अहम किरदार अदा करें। वस्सलाम, थैंक यू सो मच।